الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالت بعد رسالتی ولا نبوت بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، کسی کی طور سینہ تک کسی کی آسماں تک ہے، رسائی آپ کی لیکن یا رسول اللہ حریم لامکاں تک ہے، اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی حضرت علامہ ابو نصر صاحب قبلہ تشریف رکھا جائے۔ ہاں لے جائیے۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ آہستہ کہیے سبحان اللہ۔ آپ مجھے دیکھیں، علامہ ابو نصر صاحب ابھی مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اور کوئی اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی سب لوگ خاموش ہے، میں ذکر خدا ذکر رسول اللہ کر رہا ہوں۔ خدا معلوم حد منزل عرفاں کہاں تک ہے، پتہ ہر شخص دیتا ہے پہنچ جس کی جہاں تک ہے، اور ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، خبر ہی کچھ نہیں آتی کہاں سے ہے کہاں تک ہے۔ حضرات، اور اسی سبک گامی کے ساتھ اگلا قدم میں آپ کے سماعتوں کے دہلیز پر اس طرح رکھنا چاہتا ہوں کہ نہ جام میں سے نہ بزم طرب سے ملتا، نہ جام میں سے۔ اے بابو رے، کیا ہے یہ چائے وائے کا چکر چھوڑیے نا بھائی، ہم اس سے زیادہ گرم چیز پلا رہے ہیں، ان لوگوں کو پلائیے نا۔
ایک جگہ بھیڑ مت لگائیے، اپنے ماں باپ کے نام پر محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جتنی جس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے اتنی زور بولے یا رسول اللہ۔ شعر سنیے کہ نہ جامے میں سے نہ بزم طرب سے ملتا ہے، شمشیر بھائی سکون قلب فقط ذکر رب سے ملتا ہے، سکون قلب فقط ذکر رب سے ملتا ہے، اور یہ ظن غلط ہے مقبول بھائی، یہ سوچ یہ ظن غلط ہے کہ رنگ و نسب سے ملتا ہے، خدا کا پیار خدا کی طلب سے ملتا ہے، خدا کا پیار خدا کی طلب سے ملتا ہے۔ اور میں نعت کہنے کا جب اہتمام کرتا ہوں، علماء کرام کی خصوصی توجہ اس شعر پر، میں نعت کہنے کا 5 منٹ صرف آپ اپنی خوبصورت سماعتوں کا سپورٹ کیجئے، انشاءاللہ میں بہت دیر تک نہیں بولوں گا اور دور تک نہیں بولوں گا، مگر مجھے یقین ہے دور تک بولوں نہ بولوں مگر اپنے حضور تک بول دوں گا۔ بس محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں نعت کہنے کا جب اہتمام کرتا ہوں، ملک بھی جھومتے ہیں جب یہ لب سے ملتا ہے، اور میں ان کے نام کی تاثیر کیا بیان کروں، میں ان کے نام کی تاثیر کیا بیان کروں۔ علامہ ضیاء قادری صاحب، شمشیر نیپالی صاحب، مقبول شہباز پوری صاحب، افضل ذیشان صاحب، دیگر علماء کرام صاحب، ارے نام مصطفیٰ کی تاثیر کوئی کہاں تک بیان کرے، کوئی کتنا بیان کرے، کوئی کیسے بیان کرے، کوئی کس طرح بیان کرے، کوئی کس زاویہ سے بیان کرے، کوئی کس ادا سے بیان کرے، کوئی کس نہج سے بیان کرے، کوئی کس طریقہ سے بیان کرے۔ دنیا کے کسی قلم میں اتنی روشنائی نہیں ہے جو نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق ہو بیان کر سکے۔ دنیا کے کسی کاغذ کے سینے میں اتنی وسعت اور پھیلاؤ نہیں ہے کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق ہو اپنے سینے میں اتار لے۔ دنیا کے کسی مقرر کے تقریر کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق ہو بیان کر سکے۔ دنیا کے کسی خطیب کے خطابت کے لہجے میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق ہو بیان کر سکے۔ دنیا کے کسی محدث کے حدیث بیانی کے اندر یہ بات نہیں ملتی ہے کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق ہو بیان کر سکے۔ دنیا کے کسی مفسر کے تفسیر بیانی کے اندر یہ بات نہیں دکھتی ہے کہ نام مصطفیٰ کی تاثیر کو کما حق ہو بیان کر سکے۔ ادیب کا ادب جہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے، مجذوب کی مجذوبیت دم توڑ دیتی ہے، صوفی کی صوفیت گھٹنا ٹیک دیتی ہے، ولی کی ولایت جہاں پر آ کر رک جاتی ہے عقل قاصر ہو جاتی ہے، وہم و گمان و شعور دم توڑ دیتے ہیں۔ فکر کا پرندہ پرواز کرنا چاہتا ہے مگر آخری سرحد پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہر کر یہی کہتا ہے اور یہی کہنا پڑتا ہے کہ کیا لکھے گا کوئی سخنور، کیا لکھے گا کوئی سخنور، خسرو جامی سادی اکبر سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیمبر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ شاہپور مرچا کہہ دی خدا نے نعت پیمبر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو میں ان کے نام کی تاثیر کیا بیان کروں۔ ہر ایک لفظ بڑے ہی ادب سے ملتا ہے، ہر ایک لفظ بڑے ہی ادب سے ملتا ہے، اور بڑا ہی صاحب اعزاز ہوں میں اے وائز۔
مقبول بھائی آپ پیچھے ہیں تو ڈر لگتا ہے، آپ بغل میں ہو جائیں تو ہم کو سپورٹ مل جائے. آپ کا چہرہ دیکھ کے تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے. آپ تشریف لائیں سامنے. بڑا ہی صاحب اعجاز ہوں میں اے وائس، میرے غلامی کا رشتہ عرب سے ملتا ہے، میرے غلامی کا رشتہ عرب سے ملتا ہے، اور میں رضوی قادری تیغی ہوں، نقش بندی ہوں. ہر سلسلہ والوں کے جانب سے جو جس سلسلہ سے جڑے ہیں وہ اسی پیرائے میں آ کر سنے. میں رضوی قادری تیغی ہوں، نقش بندی ہوں. میرا سراغ بھی میرے لقب سے ملتا ہے، میرا سراغ بھی میرے لقب سے ملتا ہے. تو حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، تقریر کا سلسلہ دراز ہو، رات کی زلفیں دراز سے دراز ہو، تاکہ مغلق میں ادا عشق کی نماز ہو. کرم فرما ہم سب پر وہ گدا نواز ہو جن کی غلامی پر ہم سب کو ناز ہو. آج جو عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر عشق رسالت کا غازہ اپنے چہرے پر مل کر، پھولوں کی طرح کھل کر، سنیوں کی طرح کھل کر، اہل عشق کی طرح مچل کر، اہل ادب کی طرح سنبھل کر، اہل ادب کی طرح سنبھل کر، پورے ایمانداری کے ساتھ، جذبہ سرشاری کے ساتھ، مکمل بیداری کے ساتھ، سراپا خاکساری کے ساتھ اور مکمل تیاری کے ساتھ، ایمان کے نور کے ساتھ، عشق کے وفور کے ساتھ، ہم رنگیے کیفور کے ساتھ، اور اس معراج جیسے خاطی و آسی بندے مجبور کے ساتھ، اس کائنات تصوف کے روح روا، رحمت کل جہاں، ہادی انس و جاں، سجدہ لامکاں، وجہ کن فکا، آسمان نبوت کے نجر اعظم، مالک رقاب امم، وصف جن کا نون والقلم، طاؤس مرغزار ارم، سراپا کرم ہی کرم، ازل کے صبح کے مہر مبی، شبستان ادب کے محجبی، نگاہ کبریا کے نازنی، ظہور شان رب العالمی، بزم وحدت کا مکی، باخبر ہر آنو ای، رتبہ جن کا بالا تری، زینت عرش بری. آپ لوگ بھی مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. رتبہ جن کا بالا تری، زینت عرش بری، ہادی کے اہل زمین، نور پیکر بالیقین، نور سبحانی، ممدوح ربانی، مطلوب قرآنی، الیاس برہانی، خورشید فارانی، سجاہ افلاک، مصداق حدیث لولاک، عارف علوم و ادراک، کبیر الحسب، نجیب الادب، امی لقب، عالی نصب، عادل بے عدیل، لطف رب جلیل، قاسم کوثر و سلسبیل، انبیاء و مرسلین کے کفیل، قاسم کوثر و سلسبیل، با حسن و با جمیل، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شابہ روز جزا، دافع جملہ بلا، یعنی جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر پورا مجمع پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دیوانگی دیکھ کر اور آپ کی مستانگی کو دیکھ کر معراج تک کی تقریر کا ٹاپک بھی یاد، دانا اور دیوانہ ہو گیا ہے. اب جتنے اس میں دانا حضرات ہیں وہ خاموش رہیں گے، اور جس نے نبی کے دیوانے ہیں وہ ذرا ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے بولے یا نبی اللہ. حضرات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج ہم لوگ جس کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ دنیا کا دانا نہیں ہے، بلکہ وہ تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. ہم لوگ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، انہی دیوانے کے زیر سایہ کرم میں رہ کر ہم نبی کے دیوانے ہوئے ہیں. اگر ہندوستان میں وہ نبی کا دیوانہ نہ آتا تو ہم لوگوں کو کوئی نہ اپناتا. وہ دیوانہ آ گیا، ہمیں مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا. وہ دیوانہ آ گیا، ہمیں مصطفیٰ کی تحویز کا منگتا بنا دیا. وہ دیوانہ آ گیا، ہمیں مصطفیٰ کی تحویز کا بھکاری بنا دیا، اور ایسی بھکاری عطا کیا کہ اس بھکاری کے قدموں میں زمانہ کے بڑے بڑے بادشاہ کے تخت بھی ان کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں. نعرہ رسالت. حضرت علامہ معراج
قبلہ سرزمین شاہپور مرچا ضلع مظفرپور. اگر آپ کی دیوانگی بیدار ہو گئی ہے اور آپ کی مستانگی کے وجود، آپ کے مستانگی کا پرندہ اگر اڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو آپ کے دیوانگی کو دیکھ کر حضرت شمشیر نیپالی صاحب کا حکم ہو گیا ہے تو حکم کی تکمیل تو بہرحال کروں گا. ترنم میں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر پڑھوں. اجازت ہے؟ اجازت ہے بھائی صاحب. غلام مرتضی صاحب، عبدالرشید صاحب اور جتنے شاہپور مرچا کے دیوانے رسول ہیں سب کے جانب سے، مگر اپنا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میں بھی پڑھتا ہوں، سامنے والے کو بھی پڑھواتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے یہاں آیا تھا تو میں نے بتایا تھا جو نعت نبی پڑھتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے، جو نعت نبی سنتا ہے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. اور ہم اور آپ پڑھیں گے بھی، ہم اور آپ سنیں گے بھی تو ہم لوگ سنگل راستے کے جنتی نہیں ہوں گے، ہم لوگ تو ڈبل راستے کے جنتی ہوں گے. ملاحظہ فرمائیے. بس 2 سے 3 شعر مقبول شہباز پوری دعاؤں کے ساتھ نواز رہے ہیں. اب آپ کو پڑھنا ہے صرف میرے ساتھ. میں آقا کا وفاداری میں آئیے. میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار. ہاتھوں کو اگر اٹھا لیں گے نبی کے نام پر تو ہاتھ کو کبھی لقوہ کی بیماری نہیں لگے گی. اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اگر میرے ساتھ پڑھیں تو لطف میں بالادگی آ جائے گی، زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. مسکرا کر میرے ساتھ پڑھیں. میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں داتا کا وفادار، میں آقا کا وفادار. کہ قربان دیتے ہونے، قربان دیتے ہونے، قربان دیتے ہونے کو رہتا ہوں تیار. میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں آقا کا وفادار، میں آقا کا وفادار. پورا مجمع دیکھیے کم، سنیے زیادہ اور پڑھیے آہستہ سے پڑھیے. میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار. اے اللہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو جیتے جی مدینہ شریف پہنچا دے. آمین آمین آمین. اب جو لوگ نہیں پڑھنا چاہتے اس کے لیے کیا دعا کروں؟ اللہ اللہ. میں ان کے لیے بد دعا تو نہیں کر سکتا، ان کے بھی لیے بھی دعا کروں گا. اے اللہ جو نہیں پڑھ رہے ان کو خواجہ غریب نواز کی دہلیز پر پہنچا دے، اور جب پڑھنے لگے تو خواجہ غریب نواز کے صدقے میں اسے بھی مدینہ پہنچا دے. میں خواجہ کا وفادار، میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں آقا کا وفادار. نعت رسول کا میں اللہ کے فضل سے پڑھتا بھی اور خود سے لکھتا بھی ہوں، یہ سچائی ہے نہیں. اب شعر سنیے. پوری دنیا میں جتنی بھی پرسنالٹی آئی ہیں کسی کی زندگی A to Z کتابوں میں محفوظ نہیں ہے سوائے میرے پیغمبر کے. سبحان اللہ. اور صرف کتابوں میں نہیں، ساری دنیا یا کہ آسمان سے اترنے والے صحیفے یا کتاب ہو یا دنیا میں چھپنے والی کتابیں ہوں، ساری کتابوں سے سب سے افضلیت رکھنے والی کتاب قرآن میں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. اب شعر سنیے. میرے آقا کا چہرہ کیسا، میرے آقا کی زلفیں کیسے، میرے آقا کے لب و رخسار کیسے تھے. کہ ہے شمس جل کا چہرہ، شمس جل کا چہرہ، واللیل جن کی زلفیں ہیں. شمس جل کا چہرہ، واللیل جن کی زلفیں، یاسی ہے جل کے دندہ، مازاغ جن کی آنکھیں. میں اس رسول ہاشمی، میں اس رسول ہاشمی کا دل سے ہو بیمار. میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں مولا کا وفا، ارے ہر کوئی بولے نبی کا نام لینے والا زمین پر رہ کر آسمان کے چاند کو اپنے گھر کے آنگن میں اتار لیتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے 10 منٹ میں پیش کر دوں گا، مگر تھوڑی سی ابھی میرے ساتھ پڑھیں۔ میں آقا کا وفادار، میں خواجہ کا وفادار، میں داتا کا وفادار۔ شعر سنیں مختار بھائی آپ کی طرف سے ایک شعر کہ ہوگا کرم خدا کا، ہوگا کرم خدا کا جب اذن مصطفیٰ کا، ہوگا کرم خدا کا جب اذن مصطفیٰ کا، جب ہوگا کرم خدا کا جب اذن مصطفیٰ کا، تو خود بخود جنازہ نکلے گا مفلسی کا، تو خود بخود جنازہ نکلے گا مفلسی کا۔ میں شہر نبی جاؤں، میں شہر نبی جاؤں گا دیکھنا اے یار، میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں آقا کا۔ جتنے لوگ بیوی سے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ لوگ مسکرا کر بولے سبحان اللہ۔ وہ لوگ بولا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ہاں سب لوگ ماں باپ کے نام پر بولیے یا رسول اللہ، اور ذرا ہاتھوں کو لہرا کر میرے ساتھ پڑھیں۔ میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، شرمائیے نہیں، میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں آقا کا وفادار۔ جنت میں خواجہ والا غوث والا ہی جائے گا، سرکاہی والا تیغلی والا ہی جائے گا۔ کیسے جائے گا وہ سنیے کہ ہمارا تعلق تیغلی سے ہے، ان کا تعلق مدینے کے نبی سے ہے، سبحان اللہ۔ ایک شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ جنت میں کیسے جانے، جنت میں کیسے جانے سے روک دے گا رضوا، جنت میں کیسے جانے سے روک دے گا رضوا، جب حکم دے گا مجھ کو جو ہے شہ رسولہ، جب حکم دے گا مجھ کو جو ہے شہ رسولہ، پڑھتے ہوئے جاؤں گا، پڑھتے ہوئے جاؤں گا میں نعتیہ اشعار، میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار، میں داتا کا وفادار۔ اشعار بہت ہیں، ایک شعر اور اس کے بعد سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں ایک شعر، اس کے بعد 10 منٹ کی گفتگو، محبتوں کے ساتھ میرے ساتھ پڑھیں۔ میں آقا کا، آواز بلند کیجئے، ڈر تھوڑی ہے کہ ابھی گولی مار دی جائے، مرنا تو ہے یہ ہے۔ مذہب اسلام نے کہا ہے نفس کے ساتھ جہاد کرو، مطلب نفس کو مارو۔ آج کل مسلمانوں نے نفس کو جلا دیا ہے اور ضمیر کو مار دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ بزدلی کی چادر آپ کے بدن پر آ گئی ہے۔ بزدلی کی چادر کو بیداری کے چاقو سے پھاڑ دیجئے اور پھر میدان میں اتر کے کہیے میں آقا کا وفادار، میں مولا کا وفادار۔ سنیے کہ غدار مصطفیٰ سے غدار مصطفیٰ سے الفت نہیں کروں گا، غدار مصطفیٰ سے الفت نہیں کروں گا، ہرگز وہاں پیوں سے، ہرگز وہاں پیوں
عاشق نبی ہوں یہ میرا ہے کردار میں آقا کا وفادار میں مولا کا وفادار میں آقا کا وفادار آخری شعر مقطع کی شکل میں آپ سماعت کیجئے اشعار بہت مقطع کی شکل میں سرکار سرکاہی کا جو کھاتا ہے وہ ان کا گن گائے گا محبت سے بولیے سرکار سرکاہی اے بلند آواز سے بولیے اس نام پر میں خاموشی نہیں برتوں گا نام سرکار سرکاہی پر آدمی جان دینے کو تیار ہے کیوں دینے کو تیار ہے وہ میرا یہ شعر بتائے گا محبتوں کے ساتھ پورا مجمع بولیے پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول ہر کوچہ اور ہر گلی ہر کوچہ اور ہر گلی ملاحظہ فرمائیے جتنے تیغ علی سرکار کے در کا صدقہ کھاتے ہیں وہ ملاحظہ کریں گے کہ محبوب کبریا پر محبوب کبریا پر قربان تیغ علی کا محبوب کبریا پر قربان تیغ علی کا یہ جان و مال سارا سامان تیغ علی کا یہ جان و مال سارا سامان تیغ علی کا اصدق یہی کہتے تھے اصدق یہی کہتے تھے سرکار کے سرکار میں آقا کا وفادار میں مولا کا وفادار میں آقا کا وفادار ایک بار دے دیجئے میں آقا کا وفادار میں مولا کا وفادار میں آقا کا وفادار میں تو انتظار ہی میں ہوں کہ یہاں ابھی تک کہ 10 سے آگے نہیں بڑھا ہے کوئی اب امید میں کسی سے نہیں کروں گا زیادہ تر ای صاحب سے اور غلام مرتضی بھائی سے میں امید کروں گا محبتوں کے ساتھ پورا مجمع بول دیجئے سبحان اللہ اور ذرا جی لگا کر بولیے یا رسول اللہ میں نے کہا میری تقریر کا عنوان ہے دانا اور دیوانہ کیا ہے دانا اور دیوانہ اب ملاحظہ فرمائیں گے ضیاء بھائی ساری باتوں کو چھوڑ کر اب میرے گفتگو کے ایک ایک جملے پر آپ کی توجہات کے تمام تر عشق و محبت کی چادریں رہنی چاہیے تاکہ مکمل سج سور کر سامعین کے سماعتوں کے گھر آنگن میں میرے خطابت کے وجود کا دلہن پہنچ جائے پورا مجمع جی لگا کر بولیے یا رسول اللہ مقبول شہباز پوری دیکھیں گے حضرات ایک دیوانہ ہوتا ہے ایک دانا ہوتا ہے دانا اور ہوتا ہے دیوانہ اور ہوتا ہے جو دانا ہوتا ہے اسے وقت کا فرعون کہتے ہیں جو دانا ہوتا ہے اسے وقت کا شداد کہتے ہیں جو صرف دانا ہوتا ہے اسے وقت کا عتبہ اور شیبہ کہتے ہیں جو صرف دانا ہوتا ہے اسے وقت کا ابو جہل کہتے ہیں جو صرف دانا ہوتا ہے اسے وقت کا ابو جہل کہتے ہیں جو صرف دانا ہوتا ہے اسے وقت کا یزید پلید کہتے ہیں مگر جب دانا اور دانائی اور دیوانگی آپس میں گلے ملتی ہے تب ایک وجود نکل کر آتا ہے ایک وجود نکل کر آتا ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے سبحان اللہ جب دانائی اور دیوانگی آپس میں گلے ملتی ہے تب صدیق کا صداقت مسکراتی ہے تب عمر کی عدالت مسکراتی ہے تب عثمان کی سخاوت جلوے بکھیرتی ہے تب مولا علی کی شجاعت کے ڈنکے بجتے ہیں جب دانائی اور دیوانگی آپس میں گلے ملتی ہے تب کربلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ کی شہادت سے مذہب اسلام کو زندگی ملا کرتی ہے جب دانائی اور دیوانگی آپس میں گلے ملتی ہے تب غوث زما قطب عالم حضرت عبد القادر المعروف بھی غوث اعظم بنتا ہے جب دانائی اور دیوانگی ہوتی ہے تب وقت کا راجہ پوری دنیا کا خواجہ ہند الولی غریب نواز معین الدین اجمیری پیدا ہوا کرتے ہیں جب ایسی دانائی اور ایسی دیوانگی ہوتی ہے تب آدمی زمین پہ رہتا ہے نبی کا دیوانہ زمین پر رہتا ہے مگر زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کا سیر کر لیتا ہے
नबी का दीवाना, वो नबी का जब दीवाना बन जाता है तो पत्थर को छूता है, पत्थर सोना बन जाता है। जब नबी का पक्का दीवाना हो जाता है, मिट्टी को छू देता है, मिट्टी सोना बन जाती है। जो नबी का सच्चा दीवाना होता है, बीमार को हाथ लगा देता है, उसे शिफा मिल जाती है। जो नबी का सच्चा पक्का दीवाना हो जाता है, छोटे से प्याले में पूरे अना सागर को समेट लेता है। जब नबी का सच्चा पक्का दीवाना होता है तो पृथ्वीराज चौहान की ताकत की औकात भी बताता है, और जोगी जयपाल के जंतर मंतर के मिजाज को हरा करते हुए 90 लाख काफिरों को एक मर्तबा में इस्लाम का परवाना बना देता है। नबी का दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मेराज अस्दक साहब किबला, शहनशाह खिताबत, सरजमीन शाहपुर मरचा। आप कहेंगे मैं जुमलों में बोल रहा हूँ, नहीं मेरे भाई, जो बोल रहा हूँ किताबों को पढ़ के बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ संभल कर बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ इश्क के माहौल में मचल कर बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ आपके खूबसूरत समातों के मैदान में उछल उछल कर बोल रहा हूँ। हजरात तवज्जो के साथ सुनिएगा, जो वाकई नबी का दीवाना हो जाता है, अगर मैं दीवानों की तारीखी चैप्टर को पलट कर उनकी जिंदगी बताऊं तो एक नहीं अनेक ऐसे दीवाने हैं जिसने मिट्टी को छुआ सोना बनती नजर आई, जिसने पत्थर को छुआ वो सोना बनता नजर आया है। हजरात मैं किस दीवाने की बात करूं? अगर मैं चाहूं तो बड़े पीर की जिंदगी दिखाकर आपको ये बता सकता हूं कि ये दीवाने कैसे होते हैं और क्या से क्या कर गुजरते हैं। मैं चाहूं तो हजरत जुनैद बगदादी की जिंदगी आपके सामने रखकर आपको ये बता दूं कि वो कैसे जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिए हैं। मैं चाहूं तो हजरत बायजीद बुस्तामी की जिंदगी आपके सामने रखकर ये साबित कर दूं कि नबी के दीवाना क्या से क्या कर दिया करते हैं। मैं चाहूं तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज की जिंदगी का कोई चैप्टर उठाकर आपके सामने रख दूं और ये साबित हो जाए कि नबी का दीवाना क्या से क्या कर जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं उन बड़े बड़े लोगों की दहलीज तक पहुंचने के लिए मुझ में इतनी ताकत नहीं कि डायरेक्ट पहुंच जाओ, तो आओ उन लोगों से नीचे तबके के एक दीवाने रसूल की जिंदगी दिखाता हो, जो चला था संजर की सरजमीन से, जो चला था ईरान की सरजमीन से, नबी की अता बन करके, गौसे आजम की दुआ बन करके, हुसैन की अदा लेकर के, शब्बीरो शब्बर के किरदारों कैरेक्टर को लेकर के, और जब हिंदुस्तान में पहुंचा था तो हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद उस दीवाने रसूल पर जब पानियों को बंद किया गया, जब उनको सताया जाने लगा, जब उनको परेशान किया जाने लगा, तो दीवाने रसूल सबसे पहली बात तो ये है कि किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छेड़ दे तो उसे छोड़ता भी नहीं है। दीवाना नबी का कभी किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छेड़ दे तो उसे फिर छोड़ता भी नहीं है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए हैं तो गरीब नवाज को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने उन्हें बुरा भला भी कहा, लोगों ने उसे सताया भी, लोगों ने उसे गाली गलौज भी किया, लोगों ने उसे बड़े बुरे कलमात से याद भी किया है। मगर जो नबी का दीवाना होता है वो दुनिया माफिया से बेपरवाह हुआ करता है, क्योंकि वो बेपरवाह खुदा का बेपरवाह बंदा हो जाता है। वो दीवाने रसूल है। जब हिंद की सरजमीन पर बस एक वाकया रखूंगा, उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम, फिर कभी मुकम्मल गुफ्तगू सुनिएगा। मगर उससे पहले एक हाथ ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में, दूसरा हाथ सरकारे सुरकाही की मोहब्बत में उठाकर पूरा मजमा 3 मरतबा बोले या रसूल अल्लाह। हमको लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, प्यार से बोलिए या नबी अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोलिए या हबीब अल्लाह। अब तवज्जो चाहूंगा, जब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके 39 साथियों पर मुकम्मल 40 लोग हिंदुस्तान के धरती पर आए थे, जब उन लोगों पर पानी बंद किया गया, गरीब नवाज ऊंटों के बैठने की जगह बैठे तो उनको उठा दिया गया। गरीब नवाज ने नबी के दीवाने ने कहा जा ऊंट यही बैठा रह जाएगा, पूरी हुकूमत मिलकर उठा न सकी। फिर माफी तलाफी किया गया, फिर गरीब नवाज आए, न डंडा मारा न चप्पल
और जूते से उस ऊंट को जगाया उठाया है, बल्कि कहा गरीब नवाज के हुक्म से बैठा है, नबी के दीवाना के हुक्म से खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह। तो ऊंट खड़ा भी हुआ था। जब पानी बंद किया गया, गरीब नवाज अपने साथियों के साथ जा रहे थे कि एक जगह पर क्या देखते हैं कि चंद लोग ऐसे हैं जो आग की पूजा कर रहे हैं, जो आग की परस्तिश कर रहे हैं, जो आग के आगे अपने तमाम तर वजूद को समोए हुए हैं और सब उस आग के सामने इबादत के लिए अपने आप को ढाले हुए हैं। चुनांचे गरीब नवाज और उनके साथी जब गए हैं तो देखा कि ये लोग आग की इबादत कर रहे हैं, आग की परस्तिश कर रहे हैं। और मामला ये था कि 30-30 दिन, 40-40 दिन, 3-3 महीना, 6-6 महीना वो आग के पुजारी न दाना को मुंह में लेते थे, न पानी का कोई कतरा मुंह में लेते थे। जब उनसे पूछा गया आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहा हम लोग दाना पानी के बगैर ही इस आग की पूजा करते हैं, फिर हम में सती लोग हो जाते हैं तो जो करते हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है। गरीब नवाज को जब मुस्तफा ने भेजा था दीवाना बनाकर कि जा कुफरिस्तान में वहां इस्लाम का परचम लहरा दे, तो गरीब नवाज इसी काम के लिए आए थे। तलवार लेकर नहीं, तीर लेकर नहीं, बंदूक लेकर नहीं, गोला बम बारूद लेकर नहीं, बल्कि आए थे तो एक हाथ में मुसल्ला, एक हाथ में लोटा। सुभान अल्लाह। एक हाथ में लोटा, दूसरे हाथ में मुसल्ला। जब मुसल्ला का ये कमाल है कि गरीब नवाज ने कहा क्यों आग की इबादत कर रहे हो, कहा हम लोग इसलिए आग की इबादत कर रहे हैं कि हम लोग इसके जरिए से जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं। इसकी इबादत करेंगे, आग की पूजा करेंगे तो जहन्नम की आग हमको नहीं जलाएगी, जहन्नम की आग हमको परेशान न करेगी, जहन्नम की आग हमें नुकसान न पहुंचाएगी। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, हे अक्ल के अंधो, हे कुफ्र दलदल के माहौल में जिंदगी गुजारने वालों, देख नबी का सच्चा दीवाना आ गया है, तुझे जहन्नम की आग से बचाने वाला आ गया है, तुझे जन्नत का मुद्दा सुनाने वाला आ गया है। लोगों ने कहा क्या कहना चाह रहे हो, कहा तुम आग की इबादत करते हो, तुम आग की पूजा करते हो और ये सोच रहे हो कि इसकी इबादत और पूजा करेंगे तो जहन्नम की आग हमें नुकसान न देगी, मगर मैं कहता हूँ मोइनुद्दीन होकर, नबी का दीवाना होकर, जहन्नम की आग तो बहुत बड़ी बात है। जिस आग की तुम इबादत कर रहे हो उस आग में भी अगर अपने आप को डालोगे तो आग तुम्हें जला देगी। कहा कि वो तो मैं भी जानता हूँ। मोइनुद्दीन ने कहा कि तू जिसकी इबादत कर रहा है वो आग तुझे नहीं बख्श रही है, तो जो जहन्नम की आग है काफिरों के लिए है, जो जहन्नम की आग है मुनाफिकों के लिए है, जो जहन्नम की आग है गद्दारे रसूल के लिए है, जो जहन्नम की आग है गुस्ताखे नबी के लिए है, जो जहन्नम की आग है मुशरिक के लिए है, जो जहन्नम की आग है मुस्तफा के बागियों के लिए है। तुम उस आग से बचने की तदबीर इस आग की इबादत करके करना चाहते हो तो याद रख ये आग तुम्हें जला देगी। कहा वो तो मैं भी जानता हूँ। तो गरीब नवाज कहते हैं तू इसकी इबादत कर रहा है तो आग तुझे जला रही है, लेकिन मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, मैं तो इसकी पूजा नहीं करता, मैं तो इसकी परस्तिश नहीं करता, मैं तो उसकी परस्तिश करता हूँ जिसने आग को पैदा किया है। सुभान अल्लाह। मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है, मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जो चांद सूरज और कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। कहा तो क्या मतलब, कहा कि मैं अगर इबादत न भी करता हूँ इसमें अपने आप को डाल दो तो आग की हिम्मत नहीं है कि मुझे जला दे। कहा सुनो चाहिए। गरीब नवाज कहते हैं मेरी बात तो दूर की है, मेरे पांव से लगने वाले जूते को भी यह कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। गरीब नवाज ने अपने जूते को निकाला, आग में डाला, घंटों वो आग में जूता रहा, न आग उस जूता को जला सकी है न जूते के सूता को जला सकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।